हालेलुया। खुदावंद के पुरफजल और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह के पहरों में मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत आपके सामने हाजिर होता हूँ। पाकला में से मुकद्दस पौलुस का खत है, रोम की कलीसिया का नाम है, उसका 10वां बाब है और उसकी हम 9वीं और 10वीं आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, अगर तू जुबान से यीशु के खुदावंद होने का अकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए अकरार मुंह से किया जाता है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ईमानदारों, आए इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हम इस बात पर गौर करते हैं। पहली बात, हम आज के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए यीशु को अपना खुदावंद बनाएं। यीशु को अपना खुदावंद बनाएं और ये कलाम तभी ही हमारी जिंदगी में उगेगा, फलदार साबित होगा और बरकत का बायस होगा। आज इसमें से हमने पहली बात जो गौर करेंगे वो ये है कि ईमान दिल से है। अगर तू यीशु के खुदावंद होने का करार करे, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का करार करना है, अकरार करने के लिए हमें क्या करना है? दुनिया के सामने बताना है। अगर हम दुनवी बात करें जिसका करार किया जाता है दुनिया के सामने, तो फिर वो जिसके अकरार करता है या करती है उसके नाम से मंसूब हो जाती है। आप देखें कि एक मर्द या औरत जब निकाह के टाइम एक दूसरे का अकरार करते हैं, तो फिर जब वो अकरार कर लेते हैं उसके बाद फिर वो जो पिछला रिश्ता जिसके साथ होता है उसके नाम से नहीं, बल्कि जिसका अकरार करती है या करता है उसके नाम से वो जानी जाती है या जाना जाता है। ये फलां का हो चुका है या फलां की हो चुकी है। जब हम यीशु के खुदावंद होने का करार करेंगे तो फिर हम उसके नाम से जाने जाएं, पहचाने जाएं। हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके हैं और फिर हमारे नाम के साथ सिर्फ नाम लगाना हो, हमारी जिंदगी में भी उसका असर हो और फिर मरने जीने तक उसके रहें और उसकी बातों पर अमल करें और सुख में और दुख में और तंगी में, खुशहाली में और मुसीबत में, परेशानी में यीशु मसीह के बने रहें और यीशु मसीह आपकी हर तरीके से फिर रहनुमाई करता रहे और आपके साथ रहे। ईमानदारों, आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है, क्योंकि अगर हम यीशु का अकरार करते हैं दिल से तो फिर क्या मिलेगा? निजात मिल जाएगी। ईमानदारों, निजात मिलेगी। और दूसरी बात गौर करें, एक मसीही होने के लिए दो हिस्से हैं, दो बातें एक मसीही की जिंदगी में होनी चाहिए। पहली बात अकरार है, पहली बात कि यीशु अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, कि वो निजात दहिंदा है, वो निजात का मंबा है और आपकी निजात का दारो मदार उससे है। निजात के अंदर हाई मखलसी छुटकारा, आपको मखलसी देने वाला, आपको छुटकारा देने वाला, आपको वो हर मुसीबत से आपको निकालने वाला यीशु मसीह है और आपके सारे मसाइल का और सारी जरूरतों का मंबा यीशु मसीह है। कबूल करना है। और दूसरी बात यह है कि लाजम है कि यीशु को अपना खुदावंद बनाना। खुदावंद का मालिक, तो जो मालिक होता है ना, तो उसका हुक्म चलता है और उसकी मर्जी के मुताबिक होने की जरूरत है
اور اس کی مرضی کے مطابق جینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا دن آپ اس کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایمانداروں، اپنے اندر خودی کو ختم کرے، اپنے اندر ہر طرح کی وہ گناہ اور خودی اور لچاری اور ابلیس کی وہ پرانی خواہشات جو آپ کو دباتی ہیں، ان کو مصلوب ہونے دیں۔ آپ مصلوب ہوں، آپ اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے اور اس کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ اور پھر ایمانداروں، کلام خدا آپ کی اور میری رہنمائی کرتا ہے کہ پھر زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اقرار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے میں اس کا ہوں۔ جب کوئی شادی شدہ ہو جاتا نا، پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے نام سے، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کی ہو چکی ہے۔ تو ہم مسیح کے ہو چکے ہیں، ہم مسیح کی دلہن ہے۔ اقرار کرنا ہے ہم مسیحی ہیں۔ ایمانداروں، میں بتانا چاہتا ہوں، یسوع المسیح کو اپنا خداوند بنانا ہے تو پھر 3 چیزیں اس کے کنٹرول یا اختیار میں دینا ہوگی۔ پہلی بات، کرنا کیا ہے؟ یسوع فیصلہ کرتا ہے آپ کی زندگی کا، یسوع فیصلہ کرتا ہے آپ کہاں جانا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کی منزل پھر آپ کو نہیں پتا، پھر یسوع کو پتا ہوتا ہے۔ اور آپ کا جو محافظ ہے، آپ کا جو جی پی ایس ہے، وہ خداوند بن جاتا ہے۔ آپ کو ٹھیک جگہ پر یسوع مسیح لے کر جاتا اور آپ کو بولنا، چلنا، جینا اور رہنا سکھاتا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں، دوسری بات، آپ کو کیا قیمت ادا کرنی ہے۔ آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں قیمت ادا کیا کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو۔ قیمت دی ہے جس نے، آپ نے قیمت ادا کیا کرنی ہے، اقرار کیا ہے اور اپنا پیش کر دینا ہے۔ سب کچھ اپنا اس کے ہاتھوں میں دے دینا ہے۔ جو کچھ آپ کا ہے وہ یسوع کے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر آپ بلیسفل ہوتے جائیں گے۔ تیسری بات، آپ کو کیسا انسان بننا ہے، آپ کو کیسا انسان بننا ہے۔ کیا جس طرح ایک کوئی چیز مٹی میں دبا دیں تو کچھ دیر کے بعد وہ پہلی جیسی نہیں رہتی، خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ نے گناہ سے نکلنا ہے تو پھر آپ نے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہ کے ساتھ لپیٹے رکھیں گے یا اس کے اندر دبا دیں گے تو پھر آپ زخمی ہوں گے، آپ کام کے نہیں رہیں گے۔ اپنے آپ کو گناہ سے، شرارت سے، بدی سے، ہر طرح کے خبیث سے دور رکھنا ہے۔ آج یسوع کو خداوند بنانا ہے، اور جب آپ یسوع کو خداوند بنائیں گے تو خداوند جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو آپ کے خاندان کا محافظ ہے، جو آپ کی زندگی کا منبع ہے، جو آپ کی سوچوں کا خالق اور مالک ہے، اس کو اپنی زندگی میں آنے دے اور بسنے دے، اور وہ آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایماندارو، آج کا کلام آپ کی اور میری یہی رہنمائی کرتا ہے، اور لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار کرنا، نجات کے اقرار کرنا منہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے ہر وقت اس کا اقرار ہو، اظہار ہو، اور آپ کی آنکھوں سے اس کا دیدار ہو، اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ طلبگار رہیں، اور آپ کی چاہت کبھی کم نہ ہو۔
آپ خوشی کریں، شادمان ہوں اور آپ اس کا جلال ظاہر کریں۔ آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ پیارے پاک خدا، آج صبح کے پہروں میں اپنے اس بھائی بہن کو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ کا فضل والا ہاتھ اس خاندان پر، اس گھرانے پر رہے۔ خدا یہ گھرانہ برکت پائے، کثرت سے پائے، سارا جلال آپ کے پاک نام کو ملے۔ یہ گھر آتے، یہ باہر جاتے مبارک ٹھہرے، ان کے رویے پاک ہو جائے، ان کا کردار، ان کی سوچ پاک ہو جائے۔ یہ روز بروز آپ کی پہچان میں، آپ کے کلام میں، آپ کی محبت میں بڑھے۔ آپ کی خوبیاں، آپ کی نعمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی بخشے زندگی کا حصہ بنے۔ خدا یہ شکر گزاری کرتا ہوں، چاہتا ہوں آج یہ ملک ترقی کرے، یہ اے علاقہ، یہ اے خدا ایماندار جو میرے اس پیغام کو سنے ہیں، ہر ایک کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ ہر ایک آزاد ہو جائے، شاد ہو جائے، بحال ہو جائے۔ آج کا دن خدا ان کا بابرکت ہو، مقدس ہو۔ اے خدا یہ آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ اقرار کریں کہ یسوع خداوند ہے اور ایمان لائیں کہ خدا آپ ان کو اے خدا ہر روز برکت دیتے ہیں، اور ہر روز ہی آپ کے ساتھ جینا اور آپ کے ساتھ بڑھنا اور آپ کے ساتھ روز بروز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے۔ خدا مسیحیوں کا طرز عمل خدا بہتر سے بہترین ہو جائے، آپ کی بادشاہی کے وارث ہو جائے، آپ کی بادشاہی کے وارث ہو جائے۔ خدا یسوع اس تخت کے سامنے کھڑے ہونے والے بن سکے۔ اے خدا پاکیزگی کی حالت میں، شادمانی کی حالت میں، فتح کی حالت میں، خدا بہتوں کو خدا کی حضوری میں بہتر ہونے کے لیے دعا دیتا ہوں۔ بڑی برکت بخش، رحم اور فضل کر، آپ کا جلال ظاہر ہو۔ ہر طرح کی خاندانی بیماریاں، روحانی بیماریاں ایمانداروں کی زندگی سے جائیں۔ اے خدا ہر طرح کے مالی مسائل، ہر طرح کے اے خدا معاشی مسائل زندگیوں سے دور چلے جائیں۔ خاندانی طور پر بلیس ہو جائیں، مالی طور پر بلیس ہو جائیں۔ اے خدا حقیقی اے خدا آپ کے فرزند کہلا کر آپ کے نام کو دن بات کہہ سکے۔ اے خدا آپ کی خوبیاں، آپ کی نعمتیں، برکتیں، بخشے زندگی کا حصہ بنے۔ مسیحا کے پاک نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین، آمین۔